رضائے مولا از ہما اولا۔ قرآن مجید کی تلاوت یا طول قرات کے ساتھ نماز کا ادا کرنا یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تکرار کرنا، ان تینوں چیزوں میں سے ایک میں ضرور مشغول رہیں، اور کلمہ لا سے اپنے نفس کی خواہشات کے معبودوں کی نفی کرنی چاہیے، اور اپنی تمام مرادوں اور مقاصد کو دور کرنا چاہیے۔ اپنی مراد کا طلب کرنا اپنی الوہیت یعنی خدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ سینے کی وسعت میں کسی مراد کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی ہوس قوت خیالیہ میں نہیں رہنی چاہیے، تاکہ بندگی کی حقیقت حاصل ہو جائے۔ اپنی مراد کا طلب کرنا گویا اپنے مولا کی مراد کو دفع کرنا اور اپنے مالک کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اس امر میں اپنے مولا کی نفی اور خود مولا بننے کا اثبات ہے۔ اس امر کی برائی اچھی طرح معلوم کر کے اپنی الوہیت کے دعوے کی نفی کرو، تاکہ تمام ہوا و ہوس سے کامل طور پر پاک ہو جاؤ، اور طلب مولا کے سوا تمہاری کوئی مراد نہ رہے۔ اسی مکتوب میں کچھ آگے فرماتے ہیں کہ تمام نفسانی خواہشوں کو جو جھوٹے خدا ہیں لا کے نیچے لا کر سب کی نفی کر دو، اور کوئی مراد سینے میں نہ رہنے دو، اور حق تعالیٰ کی تقدیر اور فعل اور ارادے پر راضی رہو۔ دفتر سوم مکتوب نمبر 2۔ بندہ مقبول وہ ہے جو اپنے مولا کے ہر فعل پر راضی ہو، اور جو شخص اپنی رضا کا تابع ہے اپنا بندہ ہے۔ اگر بندے کی گردن پر چھری چلائی جائے تو بندے کو چاہیے کہ اس میں شادہ و خندہ رہے، اور مولا کے اس فعل کو اپنی رضامندی سمجھے، بلکہ اس فعل سے لذت حاصل کرے۔ اور اگر نعوذ باللہ اس فعل سے کراہت معلوم ہو اور اس کا سینہ یا اس کے سینے میں تنگی پیدا ہو تو وہ دائرہ بندگی سے دور ہے، مجہور ہے۔ اطاعت الہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ خلقت انسانی سے مقصود بندگی کے وظائف کو ادا کرنا اور حق تعالیٰ کی طرف کامل طور پر متوجہ ہونا ہے، اور یہ مطلب اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ظاہری اور باطنی طور پر سید الاولین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری نہ کریں۔ حق تعالی ہم کو اور آپ کو قول و فعل اور ظاہر و باطن میں عملی اور اعتقادی طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل تابعداری عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حق تعالی کے سوا جو کچھ مقصود ہے وہی معبود ہے۔ غیر کی عبادت سے اس وقت نجات ملتی ہے جب کہ حق تعالیٰ کے سوا کچھ مقصود نہ رہے۔ دفتر اول مکتوب نمبر 110۔ شرک سے بچنے کی تاکید اور اس کی حقیقت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو پھر عورتوں کی بیعت شروع فرمائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کو صرف قول ہی سے بیعت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بیعت کرنے والی عورتوں کے ہاتھ تک ہرگز نہیں پہنچا۔ چونکہ مردوں کی نسبت عورتوں میں ردی یعنی بگڑی ہوئی اور بیہودہ اخلاق زیادہ پایا جاتا ہے، اسی لیے مردوں کی بیعت کی نسبت عورتوں کی بیعت میں زیادہ شرائط کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ کے امر کو بجا لانے کے لیے عورتوں کو اس وقت ان بری باتوں سے منع فرمایا ہے۔ شرائط اول یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا چاہیے، نہ ہی وجوب و وجود میں اور نہ ہی عبادت کے استحقاق میں۔ جس شخص کے اعمال ریا و سما سے پاک نہ ہوں اور حق تعالیٰ کے سوا کسی اور سے اجر طلب کرنے کے فتنے سے خالی نہ ہو، اگرچہ وہ طلب قول اور ذکر جمیل سے ہو، وہ شخص دائرہ شرک سے باہر نہیں ہے، اور وہ شخص موحد و مخلص بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں شرک اس چونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک اصغر سے بچو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا۔ شرک و کفر کی رسموں کی تعظیم کو شرک میں بڑا دخل اور رسوخ ہے،
اور شرک کی تصدیق اور اظہار کرنے والا اہل شرک میں سے ہے، اور اسلام و کفر کے مجموعے احکام پر عمل کرنے والا ہے۔ کفر سے بیزار ہونا اسلام کی شرط ہے، اور شرک سے پاک ہونا توحید کا نشان ہے۔ دفتر سوم، مکتوب نمبر 41۔ فضیلت نماز۔ سب سے بہتر عمل اور سب سے فاضل تر عبادت نماز کا قائم کرنا ہے، جو دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ بس اس کے ادا کرنے میں بڑی کوشش کرنی چاہیے اور کامل احتیاط برتنی چاہیے کہ نماز کے ارکان و شرائط و سنن و آداب کما حق کا ادا ہوں۔ تعدیل اور طمانیت کے بارے میں بار بار مبالغہ کیا جاتا ہے، اور اس کی اچھی طرح محافظت کریں۔ اکثر لوگ نماز ضائع کر دیتے ہیں اور طمانیت اور تعدیل ارکان کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے حق میں بہت سی وعیدیں اور تہدیدیں آئی ہیں۔ جب نماز درست ہو جائے تو نجات کی بڑی امید ہے، کیونکہ نماز کے قائم ہونے سے دین قائم ہو جاتا ہے اور مراتب کی بلندی کی معراج کامل ہو جاتی ہے۔ دفتر مکتوب نمبر 304۔ آداب وضو اور آداب نماز۔ اول، وضو کامل اور پورے طور پر کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ہر عضو کو 3 بار تمام کمال طور پر دھونا چاہیے تاکہ وضو سنت کے طریقے پر ادا ہو، اور سر کا بالاستیاب یعنی شروع سے آخر تک مسح کرنا چاہیے، اور کانوں اور گردن کے مسح میں احتیاط کرنی چاہیے، اور بائیں ہاتھ کی خنصر یعنی چھنگلیا سے پاؤں کی انگلیوں کے نیچے کی طرف سے خلال کرنا لکھا ہے۔ اس کی رعایت رکھیں اور مستحب کے بجا لانے کو معمولی امر نہ سمجھیں۔ مستحب اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ اگر تمام دنیا کے عوض اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ فعل معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق عمل میسر ہو جائے تو بھی غنیمت ہے۔ اس کا بینہ یہی حکم ہے کہ کوئی چند حذف ریزوں یعنی ٹھیکریوں سے قیمتی موتی خرید لے اور بیہودہ و بے فائدہ جماد یعنی پتھر سے روح کو حاصل کر لے۔ کمال طہارت اور کامل وضو کے بعد نماز کا قصد کرنا چاہیے، جو مومن کی معراج ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ فرض نماز جماعت کے بغیر نہ ادا ہو، بلکہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ بھی ترک نہیں ہونی چاہیے، اور نماز کو مستحب وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ قرات میں قدر مسنون کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ رکوع و سجود میں طمانیت ضروری ہے، کیونکہ بقول مختار یا فرض ہے یا واجب، قوما میں اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد طمانیت درکار ہے، کیونکہ طمانیت فرض ہے۔ ایسے ہی جلسہ میں جو 2 سجدوں کے درمیان ہے، اچھی طرح بیٹھنے کے بعد اطمینان ضروری ہے، جیسا کہ قوما میں اور رکوع و سجود کی کم از کم تسبیحیں 3 بار ہیں اور زیادہ سے زیادہ 7 بار یا 11 بار ہیں، علی اختلاف الاقوال، اور امام کی تسبیح مقتدیوں کے حال کے اندازے سے ہونی چاہیے۔ شرم کی بات ہے کہ انسان اکیلا نماز پڑھنے کی حالت میں طاقت کے ہوتے ہوئے اقل تسبیحات پر ایک کفایت کرے، اگر زیادہ نہ ہو سکے تو 5 یا 7 بار تو کہے، اور سجدہ کرتے وقت اول وہ اعضاء زمین پر رکھے جو زمین کے نزدیک ہیں، پس اول دونوں زانوں زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ زانوں اور ہاتھ رکھتے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، اور سر اٹھاتے وقت اول ان اعضاء کو اٹھانا چاہیے جو آسمان سے نزدیک ہیں، پس پہلے پیشانی اٹھانی چاہیے، اور قیام کے وقت اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر، اور رکوع کے وقت اپنے پاؤں پر، اور سجدے کے وقت نوک بینی پر، اور جلوس کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر یا اپنی گود کی طرف رکھنا چاہیے۔ جب نظر کو پراگندہ ہونے سے روکے رکھیں اور مذکورہ بالا جگہوں پر لگائے رکھیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز جمعیت کے ساتھ میسر ہو گئی اور خشوع والی نماز حاصل ہو گئی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے،
اور ایسے ہی رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھنا اور سجود کے وقت انگلیوں کا ملانا سنت ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ انگلیوں کا کھلا رکھنا یا ملانا بے تقریب و بے فائدہ نہیں ہے۔ صاحب شرح نے اس میں کئی قسم کے فائدے ملاحظہ کر کے اس پر عمل کیا ہے۔ صاحب شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سب احکام مفصل اور واضح طور پر کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ یہاں بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ علم فقہ کے مطابق عمل بجا لانے میں ترغیب ہو۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 267۔ فرائض و نوافل کا تقابل۔ شک نہیں کہ نوافل فرضوں کے مقابلے میں کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ کاش ان کے درمیان قطرہ اور دریائے محیط ہی کی نسبت ہوتی، بلکہ سنت کے مقابلے میں نفل کی یہی نسبت ہے، اگرچہ سنت و فرض کے درمیان بھی قطرہ اور دریا کی نسبت ہے۔ پس دونوں قرب بالنوافل و قرب بالفرائض کے درمیان تفاوت ہے، اس سے قیاس کرنا چاہیے، اور عالم خلق کا شرف عالم امر پر اس تفاوت یعنی فرق سے سمجھ لینا چاہیے۔ اکثر لوگ چونکہ اس معنی سے بے نصیب ہیں، فرائض کو خراب کر کے نوافل کی ترویج میں کوشش کرتے ہیں۔ صوفیاء خام ذکر و فکر کو ضروری سمجھ کر فرض اور سنتوں کے بجا لانے میں سستی کرتے ہیں، اور چلے ریاضتیں اختیار کر کے جمعہ و جماعت ترک کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک فرض کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا ان کے 1000 چلوں سے بہتر ہے۔ ہاں، آداب شریعہ کو مد نظر رکھ کر ذکر و فکر میں مشغول ہونا بہت ہی بہتر اور ضروری ہے، اور علماء بے سر انجام بھی نوافل کے رواج دینے میں سعی کرتے ہیں اور فرائض کو خراب و ابتر کرتے ہیں۔ مثلا نماز عاشورہ کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت تک نہیں پہنچتی، جماعت و جمعیت تمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ فقہ کی روایتیں نفلی نماز کی جماعت کی کراہت پر ناطق ہیں، اور فرضوں کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ فرض کو مستحب وقت میں ادا کریں، بلکہ اصل وقت سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں، اور جماعت کی بھی چنداں پابندی نہیں کرتے۔ جماعت میں 1 یا 2 آدمیوں پر قناعت کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تنہا ہونے پر ہی کفایت کرتے ہیں۔ جب اسلام کے پیشواؤں کا یہ حال ہے تو پھر عوام کا کیا حال بیان کیا جائے۔ اس عمل کی بدبختی سے اسلام میں ضعف پیدا کیا ہے، اور اس فعل کی ظلمت سے بدعت اور خواہش نفسانی ظاہر ہو گئی ہے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 260۔ نماز میں حضور قلب نمایاں۔ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے۔ واضح ہو کہ نماز کے کامل طور پر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے فرائض و واجبات اور سنت و مستحب جن کی تفصیل کتب فقہ میں بیان ہو چکی ہے، سب کے سب ادا کیے جائیں۔ ان چاروں امور کے سوا کوئی ایسا امر نہیں ہے جس کا نماز کو کامل کرنے میں دخل ہو۔ نماز کا خشوع بھی انہی چاروں امور میں مندرج ہے، اور دل کا خشوع و خضوع بھی انہی پر وابستہ ہے۔ بعض لوگ ان امور کے صرف جان لینے کو کافی سمجھتے ہیں اور عمل میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اسی لیے نماز کے کمالات سے بے نصیب رہتے ہیں۔ بعض لوگ حق تعالیٰ کے ساتھ حضور قلب میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اعمال ادبیہ و جوارح میں کم مشغول ہوتے ہیں اور صرف سنتوں اور فرضوں پر کفایت کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی نماز کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ یہ لوگ نماز کے کمال کو غیر نماز سے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ حضور قلب کو نماز کے احکام سے نہیں جانتے، اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز حضور قلب کے بغیر کامل نہیں ہوتی، ممکن ہے کہ اس حضور قلب سے مراد یہ ہو کہ ان امور اربعہ کے ادا کرنے میں دل کو حاضر رکھا جائے، تاکہ ان امور میں سے کسی امر کے بجا لانے میں کچھ فطور واقع نہ ہو، اور اس حضور کے سوا اور کوئی حضور اس وقت فقیر کی سمجھ میں نہیں آتا۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 305۔
برکات رمضان مبارک۔ جاننا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بزرگ و مبارک ہے۔ نفلی عبادات از قسم نماز و روزہ و صدقہ وغیرہ جو اس مہینے میں ادا کی جائے دوسرے دنوں کے فرضوں کے ادا کرنے کے برابر ہے، اور اس مہینے کے فرضوں کا ادا کرنا دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے ادا کرنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اسے بخش دیتے ہیں اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں، اور اس کو اس روزے دار کے اجر کے برابر اجر عطا کرتے ہیں، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے اجر کو کم کریں۔ ایسے ہی اگر کوئی اپنے غلاموں سے خدمت لینے میں کمی کرے تو حق تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام قیدیوں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے، اور جو کوئی آپ سے جو کچھ مانگتا اسے عطا فرما دیتے تھے۔ اگر کسی شخص کو اس مہینے میں خیرات اور اعمال صالحہ کی توفیق حاصل ہو جائے تو تمام سال تک توفیق الہی اس کے شامل حال رہتی ہے، اور اگر یہ مہینہ پراگندگی سے گزرا تو تمام سال ہی پراگندہ گزرتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس مہینے کی جمعیت میں کوشش کرنی چاہیے اور اس مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس مہینے کی ہر رات میں کئی ہزار دوزخ کے لائق آدمیوں کو آزاد کر دیتے ہیں، اور اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیر ڈالتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری کو دیر سے کھانا سنت ہے، اور اس بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑا مبالغہ فرمایا کرتے تھے، اور شاید سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرنے میں اپنے عجز و احتیاج کا اظہار ہے جو مقام بندگی کے مناسب ہے، اور کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: پیاس دور ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ تراویح کا ادا کرنا اور قرآن مجید کا ختم کرنا اس مہینے میں سنت موقدہ ہے، اور اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 45۔ زکوٰۃ ادا کرنا سدھا نفلی صدقات سے بہتر ہے۔ اول اپنے اعتقاد کو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے موافق درست کرنا چاہیے، پھر احکام فقہ کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ خصوصاً ادائے فرض میں بڑی کوشش کرنی چاہیے اور حل و حرمت میں بڑی احتیاط بجا لانی چاہیے، اور عبادات نافلہ کو عبادات فرائض کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس زمانے میں اکثر لوگ نوافل کو رواج دیتے ہیں اور فرائض کو خراب کرتے ہیں۔ نوافل کے ادا کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں اور فرائض کو خوار و بے اعتبار سمجھتے ہیں۔ روپیہ سب کا سب وقت بے وقت مستحق اور غیر مستحق کو دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے طور پر ایک پیسہ بھی مستحق کو دینا دشوار ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ ایک پیسہ زکوٰۃ کے طور پر مصرف شریعہ میں دنیا لاکھوں روپے صدقہ نافلہ سے بہتر ہے، کیونکہ ادائے زکوٰۃ میں حق تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے، اور صدقہ نافلہ میں اکثر ہوائے نفسانی کی تابعداری ہے۔ اسی واسطے فرض میں ریا کی گنجائش نہیں اور نفل میں ریا کا دخل ہے۔ یہی سبب ہے کہ زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینا بہتر ہے تاکہ تہمت دور ہو جائے، اور صدقہ نافلہ کو چھپا کر دینا بہتر ہے جو قبولیت کے لیے مناسب ہے۔ غرض جب تک احکام شریعہ کو لازم نہ پکڑیں تب تک دنیا کی مضرت سے نہیں بچ سکتے۔ اگر دنیا کا ترک حقیقی میسر نہ ہو تو ترک حکمی میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے، اور وہ اقوال و افعال میں شریعت کا لازم پکڑنا ہے۔ واللہ سبحان الموفق۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 29۔ دیگر مثلاً زکوٰۃ کے طور پر ایک پیسے کا صدقہ کرنا جس طرح نفلی طور پر سونے کے بڑے بڑے پہاڑ صدقہ کرنے سے کئی درجہ بہتر ہے، اسی طرح اس پیسے کا صدقہ کرنے میں کسی ادب کی رعایت کرنا، مثلاً اس کو کسی قریبی محتاج کو دینا بھی اس سے کئی درجے بہتر ہے۔ ارشاد نبوی کی اہمیت۔ میرے مخدوم، فقیر کو اس قسم کی باتیں سننے کی ہرگز تاب نہیں۔ بے اختیار میری رگ فاروقی جوش میں آ جاتی ہے اور اس میں توجیہ و تعویل کی طرف فرصت نہیں دیتی۔ ان باتوں کا قائل شیخ کبیر یمنی ہو یا شیخ اکبر شامی، مگر ہم کو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام درکار ہے۔
نہ کہ محی الدین عربی اور صدر الدین قونوی اور عبد الرزاق کاشی کا کلام۔ ہم کو نص قرآن و سنت سے کام ہے اور نہ کہ فصوص الحکم تصنیف شیخ محی الدین ابن عربی سے۔ فتوحات مدینہ احادیث نے ہم کو فتوحات مکیہ تصنیف شیخ محی الدین ابن عربی سے بے نیاز کر دیا ہے۔ دفتر اول مکتوب نمبر 100۔ نجات شریعت کی پیروی میں ہے۔ نجات کا طریق اور عذاب الہی سے خلاصی کا راستہ اعتقادی اور عملی طور پر صاحب شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ہے۔ استاد و پیر اس لیے پکڑتے ہیں تاکہ وہ شریعت کی طرف رہنمائی کریں اور ان کی برکت سے شریعت کے اعتقاد و عمل میں آسانی اور سہولت حاصل ہو جائے، نہ یہ کہ مرید جو چاہیں کریں، جو چاہیں کھائیں، پیر ان کے لیے ڈھال بن جائیں گے اور عذاب سے بچا لیں گے، کیونکہ ایسا خیال کرنا ایک نکمی اور بیکار آرزو ہے۔ وہاں محشر میں کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہ کر سکے گا، اور جب تک عمل پسندیدہ نہ ہوں گے کوئی اس کی شفاعت نہیں کرے گا، اور عمل پسندیدہ اس وقت ہوں گے جب کہ شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ شریعت کی مطابقت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی لغزش اور قصور اس سے سرزد ہوگا تو اس کا تدارک شفاعت سے ہو سکے گا۔ دفتر سوم مکتوب نمبر 41۔ اجزائے شریعت۔ شریعت کے 3 جزو ہیں: علم، عمل اور اخلاص۔ جب تک یہ تینوں جزو متحقق نہ ہوں شریعت متحقق نہیں ہوتی، اور جب شریعت حاصل ہو گئی تو گویا حق تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو گئی، جو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑھ کر ہے۔ پس شریعت دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی ضامن ہے، اور کوئی ایسا مطلب باقی نہیں رہتا جس کے حاصل کرنے کے لیے شریعت کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت پڑے۔ طریقت اور حقیقت جن کے ساتھ صوفیاء کرام ممتاز ہیں، اخلاص کے کامل کرنے میں شریعت کے خادم ہیں۔ پس ان دونوں کے حاصل کرنے سے مقصود شریعت کی تکمیل ہے، نہ کہ شریعت کے سوا اور کوئی امر، احوال و مواجید اور علوم و معارف جو صوفیاء کرام کو اثناء راہ میں حاصل ہوتے ہیں وہ اصلی مقاصد میں سے نہیں ہیں، بلکہ اوہام و خیالات ہیں جن سے طریقت کے اطفال کی تربیت کی جاتی ہے۔ ان سب سے گزر کر مقام رضا تک پہنچنا چاہیے، جو مقام جذبہ و سلوک کی نہایت ہے، کیونکہ طریقت و حقیقت کی منزلیں طے کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اخلاص حاصل ہو جائے، جو مقام رضا حاصل ہونے کے لیے لازمی و ضروری ہے۔ دفتر اول مکتوب نمبر 36۔ شریعت و تصوف۔ کل قیامت کے روز شریعت کی بابت پوچھیں گے اور تصوف کی بابت کچھ نہیں پوچھیں گے۔ جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے بچنا شریعت کے احکام بجا لانے پر منحصر ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے، جو کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں، شرائع کی طرف دعوت دی ہے اور نجات کا مدار اسی کو مقرر کیا ہے۔ ان بزرگوں کی بعثت کا مقصد شریعت کی تبلیغ ہے، پس سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ شریعت کو رواج دینے اور اس کے احکام میں سے کسی حکم کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے، خاص طور پر ایسے زمانے میں جب کہ اسلام کے نشانات مٹ گئے ہوں۔ کروڑوں روپیہ خدا کے راستے میں خرچ کرنا شرعی مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو رواج دینے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس فعل میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتدا ہے جو بزرگ ترین مخلوقات ہیں۔ دفتر اول مکتوب نمبر 48۔ علوم شریعہ کی تدریس۔ نصیحت یہ کہ علوم کے درس میں کسی طرح بھی کوتاہی نہ کریں۔ اگر آپ کا سارا وقت درس ہی میں صرف ہو جائے تو نہایت اچھا ہے۔ ذکر و فکر کی ہوس نہ کریں، رات کے اوقات ذکر و فکر کے لیے وسیع ہیں۔ شیخ حسن کو بھی سبق پڑھاتے رہیں اور اس کو بیکار نہ رہنے دیں۔ ان حدود میں چونکہ علم بہت کم ہے، اس لیے علوم شریعہ کو زندہ و تازہ کرتے رہیں۔ دفتر اول مکتوب نمبر 8۔ ضرورت شیخ۔ جب حکماء کے نزدیک مقرر ہے کہ مریض جب تک بیماریوں سے تندرست نہ ہو جائے کوئی غذا اسے فائدہ نہیں دیتی، اگرچہ مرغ بریاں ہو، بلکہ اس صورت میں غذا مرض کو بڑھا دیتی ہے۔
ہر چگیرد علتی علت شود، پس پہلے اس مرض کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، اس کے بعد مناسب غذاؤں کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو اصلی قوت کی طرف لاتے ہیں۔ بس آدمی جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے، فی قلوبہم مرض، کوئی عبادت و اطاعت اس کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ اس کے لیے مضر ہے۔ ربی تعالی القرآن والقرآن یلعن، بعض لوگ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ ان کے نصیب نہیں ہوتا۔ خبر حدیث صحیح ہے۔ دلی امراض کا علاج کرنے والے بعض مشائخ بھی اول مرض دور کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اور اس مرض سے مراد ما سوائے حق کی گرفتاری ہے بلکہ اپنے نفس کی گرفتاری ہے، کیونکہ ہر ایک شخص جو کچھ چاہتا ہے اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر فرزند کو دوست رکھتا ہے تو اپنے لیے، اور اگر مال و ریاست و حب جاہ سے تو اپنے لیے، پس در حقیقت اس کا معبود اس کی اپنی نفسانی خواہش ہے۔ جب تک نفس اس قید سے خلاص نہ ہو جائے تب تک نجات کی امید مشکل ہے۔ پس دانشمند علماء اور صاحب بصیرت حکماء پر اس مرض کے دور کرنے کی فکر لازم ہے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 105۔ اولیاء اللہ سے عقیدت کی اہمیت۔ اس گروہ کی محبت جو ان کی معرفت پر مرتب ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ دیکھیے کہ صاحب نصیب کو اس نعمت سے مشرف فرماتے ہیں۔ شیخ الاسلام ہروی فرماتے ہیں کہ الہی یہ کیا ہے جو تو نے اپنے دوستوں کو عطا فرمایا ہے کہ جس نے ان کو پہچانا تجھ کو پا لیا، اور جب تک تجھ کو نہ پایا ان کو نہیں پہچانا۔ اس گروہ کا بغض زہر قاتل ہے اور ان پر تان کرنا ہمیشہ کی محرومی کا باعث ہے۔ نجان اللہ سبحانہ ویاکم عن ھذا الا ابتغاء، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس آزمائش سے بچائے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا ہے کہ الہی جس کو تو نے اپنے دربار سے دھتکارنا چاہا ہے اس کو ہمارا مخالف بنا دیا ہے۔ بے عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاہ ہتش ورق، دفتر اول، مکتوب نمبر 106۔ اولیاء کاملین پر اعتراض کی ممانعت۔ اطمینان حاصل ہونے کے بعد اعتراض کی مجال نہیں ہے، کیونکہ نفس اس مقام میں حق تعالیٰ سے راضی ہے اور حق تعالیٰ اس سے راضی، پس وہ پسندیدہ و مقبول ہے، اور مقبول پر اعتراض جائز نہیں، اور اس سے مراد حق تعالیٰ کی مراد ہے، کیونکہ اس دولت کا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے ساتھ متخلق ہے۔ اس کا پاک میدان فضا ہم پست فطرتوں کے اعتراض سے بہت بلند ہے۔ ہم جو کچھ کہیں گے وہ ہماری ہی طرف لوٹ کر آئے گا۔ آگاہ خویشتن چونیست جنی، چادارو از چنا و چنی۔ پیر ناقص کے نقصانات۔ جان لے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، پس افسوس اس شخص پر جس نے اس میں نہ بویا اپنی استعداد کی زمین کو بیکار رہنے دیا اور اپنے اعمال کے بیج کو ضائع کر دیا۔ اور جاننا چاہیے کہ زمین کا ضائع اور بیکار کرنا دو طریق پر ہے، ایک یہ کہ اس میں کچھ نہ بوئے، اور دوسرے یہ کہ اس میں خبیث اور خراب بیج ڈالے، اور دوسری قسم ضائع کرنے میں پہلی قسم کی بنسبت زیادہ ضرر رساں ہے اور اس کا فساد زیادہ ہے، جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے کہ بیج کا خبیث و ناپاک ہونا اس طرح پر ہے کہ ناقص سالک سے طریقہ اخذ کرے اور اس کے مسلک پر چلنے لگے، کیونکہ ناقص حرص و ہوا کے تابع ہوتا ہے، اس کی کچھ تاثیر نہیں ہوتی، اور اگر بالفرض تاثیر ہو بھی تو وہ اس کی حرص و ہوا کو ہی زیادہ کرے گی، پس اس کا نتیجہ تاریکی پر تاریکی ہے۔ اور نیز چونکہ ناقص خود ہرگز واصل نہیں ہے، اس لیے اس کو خدا کی طرف پہنچانے والے اور نہ پہنچانے والے راستوں کے درمیان تمیز حاصل نہیں ہے، اور اسی طرح وہ طالبوں کی مختلف استعدادوں کے درمیان فرق نہیں جانتا، اور چونکہ اس ناقص نے طریق جذبہ طریق سلوک میں فرق نہیں کیا تو بسا اوقات جس طلب کی استعداد ابتدا میں طریق جذبہ کے مناسب ہوگی اور طریق سلوک کے لیے نامناسب ہوگی۔ اگر اس ناقص شیخ نے ان مختلف طریقوں
اور استعداد کے درمیان تمیز نہ ہونے کے باعث اس مرید کو طریق سلوک پر چلایا تو اس نے اس مرید کو راہ حق سے گمراہ کر دیا، جیسا کہ ناقص پیر خود گمراہ تھا۔ نیت کی درستگی کی اہمیت۔ کام کا مدار دل پر ہے۔ اگر دل حق تعالیٰ کے غیر کے ساتھ گرفتار ہے تو خراب و ابتر ہے۔ محض ظاہری اعمال اور رسمی عبادات سے مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ما سوائے حق کی طرف توجہ کرنے سے دل کو سلامت رکھنا اور اعمال صالحہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور شریعت نے جن کے بجا لانے کے لیے حکم کیا ہے، دونوں درکار ہیں۔ بدنی اعمال صالحہ کی بجا آوری کے بغیر دل کی سلامتی کا دعویٰ کرنا باطل ہے۔ جس طرح اس جہان میں بدن کے بغیر روح کا ہونا متصور نہیں ہے، اسی طرح دل کے احوال بدنی اعمال صالحہ کے بغیر محال ہیں۔ اس زمانے میں اکثر ملحد اس قسم کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں۔ حق تعالیٰ اپنے حبیب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہمیں ان کے ایسے برے عقائد سے بچائے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 39۔ مقصود سلوک۔ پس سیر و سلوک اور تزکیہ نفس و تصفیہ قلب سے مقصود یہ ہے کہ باطنی آفات و دلی امراض جن کی نسبت آیت کریمہ فی قلوبہم مرض میں اشارہ کیا گیا ہے دور ہو جائیں، تاکہ ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے۔ اور ان امراض و آفات کے باوجود اگر ایمان ہے تو وہ صرف ظاہری اور رسمی طور پر ہے۔ دفتر اول، مکتوب 46۔ اتباع سنت قلبی امراض کا علاج ہے۔ جب تک انسان کا دل پراگندہ تعلقات سے آلودہ ہے اس وقت تک محروم و مہجور ہے۔ دل کی حقیقت جامع کے آئینے سے ما سوا اللہ کی محبت کے زنگار کو دور کرنا ضروری ہے، اور دل سے اس زنگار کو دور کرنے والی سب سے بہتر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگ و روشن سنت کی تابعداری ہے، جس کا مدار نفسانی عادتوں کے ترک کرنے اور ظلمانی رسموں کے ہٹانے پر ہے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 42۔ سب سے بڑی نیکی ترویج سنت ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں، شرائع کی طرف دعوت دی ہے اور نجات کا مدار اسی پر رکھا ہے، اور ان اکابر کی بعثت سے مقصود احکام شریعت کا لوگوں تک پہنچانا ہی ہے۔ پس سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ شریعت کو رواج دینے اور اس کے احکام میں کسی حکم کو زندہ کرنے میں کوشش کی جائے، خاص طور پر ایسے زمانے میں جب کہ اسلام کے نشانات منہدم ہو گئے ہوں۔ کروڑوں روپیہ خدا کے راستے میں خرچ کرنا شرعی مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو رواج دینے کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ اس فعل میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء ہے، اور اس فعل میں ان اکابر کے ساتھ شریک ہونا ہے، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سب سے بڑھ کر نیکیاں انہی حضرات کو عطا ہوئی ہیں، اور کروڑہا روپیہ خرچ کرنا تو ان بزرگواروں کے علاوہ اوروں کو بھی میسر ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شریعت کے احکام بچا لانے میں نفس کی پوری مخالفت ہے، کیونکہ شریعت نفس کے برخلاف وارد ہوئی ہے، اور اموال کے خرچ کرنے میں تو کبھی نفس بھی موافقت کر لیتا ہے، البتہ ان مالوں کے خرچ کرنے میں جو کہ شریعت کی تائید اور مذہب کی ترویج کے لیے ہوں بہت بڑا درجہ ہے، اور اس نیت سے ایک جتیل کا خرچ کرنا کسی دوسری نیت سے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 48۔ بہترین مخلوق اور بدترین مخلوق۔ تمام مخلوقات سے بہتر بھی انسان ہی ہے اور بدتر بھی انسان ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی انسانوں ہی میں سے تھے، اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدائے پاک کا دشمن ابو جہل ملعون بھی انسانوں ہی میں سے تھا۔ پس لازماً جب تک سب کی گرفتاری سے آزاد ہو کر ایک خدا کے ساتھ جو ایک ہونے سے بھی منزہ و پاک ہے گرفتار و مقید نہ ہو جائے، تب تک خرابی ہی خرابی اور وبال ہی وبال ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز کلی طور پر نہ ملے تو اس کو کلی طور پر ترک نہ کر دیا جائے کہ موافق اپنی چند روز زندگی کو
صاحب شریعت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تابعداری میں بسر کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت کے عذاب سے بچنا اور ہمیشہ کی نعمتوں کے ساتھ کامیاب ہونا اسی تابعداری کی سعادت پر وابستہ ہے۔ متروک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب۔ علماء نے فرمایا ہے کہ نیم ڈانگ اس شخص کو واپس دے دینا جس سے غیر شرعی طریقے پر ظلم کے طور پر لیا ہو 200 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص کے نیک عمل پیغمبر کے اعمال کی طرح ہوں اور اس پر کسی شخص کا نیم ڈانگ جتنا حق باقی رہا ہو تو اس شخص کو اس وقت تک بہشت میں نہیں لے جائیں گے جب تک اس نیم ڈانگ کو ادا نہ کر دے گا۔ حقوق العباد کی اہمیت۔ ظاہر کو احکام شریعہ سے آراستہ کر کے باطن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ غفلت کے ساتھ آلودہ نہ رہے، کیونکہ باطن کی امداد کے بغیر احکام شریعہ سے آراستہ ہونا مشکل ہے۔ علماء صرف فتویٰ دیتے ہیں اور اہل اللہ کام کرتے ہیں۔ باطن میں کوشش کرنا ظاہر کی کوشش کو مستلزم ہے، اور جو کوئی باطن ہی کی درستگی میں لگا رہے اور ظاہر کی پرواہ نہ کرے وہ ملحد ہے، اور اس کے وہ باطنی احوال استدراج ہیں۔ باطنی حالات کے درست ہونے کی علامت ظاہر کو احکام شریعہ سے آراستہ کرنا ہے۔ استقامت کا طریق یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 52۔ ظاہر و باطن کا تعلق۔ سب سے اعلیٰ نصیحت جو دوستان سعادت مند کے لائق ہے وہ یہ کہ سنت سینہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی مطابقت کریں اور بدعت ناپسندیدہ سے بچیں۔ جو شخص سنتوں میں سے کسی سنت کو جو متروک العمل ہو چکی ہو زندہ کرے، اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ہے۔ تو پھر معلوم کرنا چاہیے کہ جب کوئی شخص کسی فرض یا واجب کو زندہ کرے گا اس کو کس قدر ثواب ملے گا۔ نماز میں تعدیل ارکان یعنی اطمینان سے ادا کرنا، جو اکثر علماء حنفیہ کے نزدیک واجب ہے اور امام ابو یوسف و امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے، اور بعض علماء حنفیہ کے نزدیک سنت ہے۔ اکثر لوگوں نے اس امر کو ترک کر دیا ہے۔ اس ایک عمل کا زندہ اور جاری کرنا فی سبیل اللہ 100 شہیدوں کے ثواب سے زیادہ ہوگا۔ باقی احکام شریعہ یعنی حلال و حرام و مکروہ کا بھی یہی حال ہے۔ زندگی کو غنیمت جانو۔ دین و دنیا کو جمع کرنا 2 ضدوں کو جمع کرنا ہے، پس طالب آخرت کے لیے دنیا کا ترک کرنا ضروری ہے، اور چونکہ اس زمانے میں اس کا حقیقی ترک میسر نہیں ہو سکتا ہے بلکہ دشوار ہے، اسی لیے ناچار ترک حکمی پر ہی اقرار پکڑنا چاہیے۔ اور ترک حکمی سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی امور میں شریعت روشن کے حکم کا پابند ہونا چاہیے، اور کھانے پینے رہنے سہنے میں شرعی حدود کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ بڑھنے والے مالوں اور چرنے والے چوپایوں میں زکوٰۃ کا فرض شدہ حصہ ادا کرنا چاہیے۔ جب شرعی احکام سے آراستگی حاصل ہو گئی تو دنیا کی مضرت سے نجات مل گئی اور وہ آخرت کے ساتھ جمع ہو گئی۔ اور اگر کسی کو اس قسم کا حکمی ترک بھی میسر نہ ہو تو وہ اس حکم سے خارج ہے، وہ منافق کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ صرف ظاہری ایمان آخرت میں فائدہ مند نہ ہوگا، اس کا نتیجہ صرف دنیاوی خون بہاؤں اور مالوں کی حفاظت ہے۔ دفتر اول، مکتوب 72۔ دنیا کی حقیقت۔ اے فرزند، دنیا آزمائش اور امتحان کا مقام ہے۔ اس کے ظاہر کو طرح طرح کے آرائشوں سے ملمع اور آستہ کیا گیا ہے، اور اس صورت کو وہمی خط و خال و زلف و رخسار سے پیراستہ کیا ہے۔ دیکھنے میں شیریں و تر و تازہ نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں عطر لگا ہوا مردار اور مکھیوں اور کیڑوں سے بھرا ہوا کوڑا
اور پانی کی طرح دکھائی دینے والا سراب اور زہر کی مانند شکر ہے۔ اس کا باطن سراسر خراب اور ابتر ہے، اور اس قدر گندگی کے باوجود اہل دنیا کے ساتھ اس کا معاملہ جس قدر بیان کیا جائے اس سے بھی بدتر ہے۔ اس کا فریفتہ دیوانہ اور جادو کیا ہوا ہے، اور اس کا گرفتار مجنوں فریب خوردہ ہے۔ جو شخص اس کے ظاہر پر فریفتہ ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے کے داغ سے داغدار ہوا، اور جس نے اس کی مٹھاس و تر و تازگی پر نظر کی ہمیشہ کی شرمندگی اس کے نصیب میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت آپس میں سوکن ہے، اگر ان میں سے ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔ پس جس نے دنیا کو راضی کیا آخرت اس سے ناراض ہو گئی، پس بالضرور وہ آخرت سے بے نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے بچائے، آمین۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 73۔ بیکار مشاغل سے پرہیز لازم ہے۔ اے فرزند، کیا تو جانتا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا وہی ہے جو تجھے حق تعالیٰ کی طرف سے باز رکھے۔ پس زن و فرزند و مال و جاہ، ریاست و لہو و لعب، یعنی بیکار کاموں میں مشغول ہونا سب دنیا ہی میں داخل ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے معنی ہیں، اور وہ علوم جو آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں سب دنیا ہی ہے۔ اگر نجوم و ہندسہ و منطق و حساب وغیرہ بے فائدہ علوم کا حاصل کرنا کارآمد ہوتا تو فلاسفہ سب اہل نجات میں سے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کا فضول و بے فائدہ کاموں میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کی اس سے روگردانی کی علامت ہے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 73۔ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ صاحب شریعت علیہ الصلاۃ والسلام کی تابعداری کو لازم پکڑیں اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف توجہ نہ کریں، اور اس کے ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ دنیا حق تعالیٰ کی ناپسندیدہ اور مبغوضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کچھ قدر نہیں ہے، پس مناسب ہے کہ بندوں کے نزدیک اس کا عدم اس کے وجود سے بہتر ہو۔ اس کی بے وفائی اور جلدی جاتے رہنے کا قصہ مشہور ہے، بلکہ مشاہدے میں آ چکا ہے۔ پس ان اہل دنیا سے جو پہلے گزر چکے ہیں عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی توفیق بخشے۔ دفتر اول، مکتوب 74۔ فضیلت تقوی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہارے پاس لائے اسے لے لو، اور جس چیز سے تم کو منع کرے اس سے رک جاؤ۔ نجات کا مدار دو اجزاء پر ہے، اول امر کا بجا لانا اور ممنوعات یا نواہی سے رک جانا، اور ان دونوں اجزاء میں سے آخری جزو زیادہ عظمت والا ہے، جس کو ورع و تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر عبادت و اجتہاد کے ساتھ اور دوسرے شخص کا ذکر ورع کے ساتھ کیا گیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ورع یعنی پرہیزگاری کے برابر کوئی چیز نہیں، اور نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دین کا مقصود پرہیزگاری ہے، اور فرشتوں پر انسان کی فضیلت اسی جزو سے ثابت ہے، اور قرب کے درجوں پر ترقی بھی اسی جزو سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے جزو اول میں شریک ہیں اور ترقی ان میں مفقود ہے۔ پس ورع و تقوی کے جزو کا مد نظر رکھنا اسلام کے اعلیٰ ترین مقاصد اور دین کی اشد ضروریات میں سے ہے،
اور اسی جز کی رعایت جس کا مدار محرمات سے بچنے پر ہے کامل طور پر اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ فضول مباحات سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ مباحات کے اختیار کرنے میں باغ کا ڈھیلا چھوڑنا مشتبہ امور تک پہنچا دیتا ہے، اور مشتبہ حرام کے نزدیک ہے۔ جس چرواہے نے شاہی چراگاہ کے قریب اپنے جانوروں کو چرنے دیا تو قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں جا پڑے۔ پس کمال تقوی کے حاصل ہونے کے لیے بقدر ضرورت مباحات پر کفایت کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی اس شرط پر کہ وظائف بندگی یعنی عبادات کے ادا کرنے کی نیت ہو، ورنہ اس قدر بھی وبال ہے اور اس کا قلیل بھی کثیر کا حکم رکھتا ہے۔ اور چونکہ فضول مباحات سے پورے طور پر بچنا تمام اوقات میں اور خاص طور پر اس وقت میں بہت ہی دشوار ہے، اس لیے محرمات سے بچ کر حت المقدور فضول مباحات سے کے اختیار کرنے کا دائرہ بہت تنگ کرنا چاہیے، اور اس ارتکاب میں ہمیشہ شرمندہ ہونا چاہیے اور مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور اس کو محرمات میں داخل ہونے کا دروازہ سمجھ کر ہمیشہ حق تعالیٰ کی جناب میں التجا اور گریہ زاری کرنی چاہیے، شاید کہ ندامت و استغفار اور التجا و تضرع فضول مباحات سے بچنے کا ذریعہ ہو جائے اور اس کی آفت سے محفوظ کر دے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ گناہ گاروں کی عاجزی اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرما برداروں کے دبدبے سے بہتر ہے، اور محرمات سے بچنا بھی دو قسم پر ہے۔ ایک وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسری وہ ہے جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، اور دوسری قسم کی رعایت ضروری ہے۔ دفتر اول مکتوب 76۔ مفلس کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص پر اس کے بھائی کا مال یا کسی اور قسم کا حق ہے تو اس کو چاہیے کہ آج ہی اس سے معاف کرا لے، قبل اس کے کہ اس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے موافق لے کر صاحب حق کو دیا جائے گا، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو صاحب حق کی برائیاں لے کر اس کی برائیوں میں زیادہ کر دی جائیں گی۔ اور نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ حاضرین نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ اسباب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت میں سے وہ مفلس ہے یا وہ شخص مفلس ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ لے کر آئے، مگر ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہو اور کسی کو تہمت لگائی ہو اور کسی کا مال کھایا ہو اور کسی کا خون گرایا ہو اور کسی کو مارا ہو، تو اس کی نیکیوں میں سے ہر حقدار کو اس کے حق کے برابر دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کے برابر نہ ہوں گی بلکہ پہلے سے ہی ختم ہو گئیں تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس کی برائیوں میں شامل کر دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ دفتر اول مکتوب نمبر 76۔ توبہ کی اہمیت۔ گناہوں سے توبہ کرنا ہر شخص کے لیے واجب اور فرض عین ہے، کوئی بشر اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی توبہ سے مستغنی نہیں ہیں تو پھر اوروں کا کیا ذکر ہے؟ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر پردہ آ جاتا ہے، اس لیے رات دن میں 70 بار اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ دفتر دوم مکتوب نمبر 66۔ توبہ کرنے کے طریقے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صادق ہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی بندے سے گناہ سرزد ہو تو وہ وضو کرے، نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ کر کے نادم ہوا تو یہ ندامت اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔
اور حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی نے کہا میں بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، پھر اس نے گناہ کیا، پھر اسی طرح کیا، پھر گناہ کیا، 3 بار، چوتھی بار کبیرہ گناہ لکھا جائے گا۔ دفتر 2 مکتوب 66۔ توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پہ فرمایا کہ اے بیٹا، توبہ میں کل تک تاخیر نہ کر، کیونکہ تیری موت ناگاہ آ جائے گی۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح شام توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرام کے 1 پیسے کا پھیر دینا 100 پیسوں کے صدقہ کر دینے سے افضل ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 1 رتی چاندی کا پھیر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 600 مقبول حجوں سے افضل ہے۔ یا اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہم پر بخشش اور رحمت نہ کی تو ہم خسارہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دفتر 2 مکتوب 66۔ تقوی و ورع۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو پرہیزگار بن، تمام لوگوں سے زیادہ عابد ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 ذرے کے برابر ورع 1000 مثقال نماز روزہ سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم نشین پرہیزگار اور زاہد لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے جس قدر ورع ضروری ہے اتنی کوئی اور شے نہیں۔ بعض علماء ربانی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان ان 10 چیزوں کو اپنے اوپر فرض نہ کر لے تب تک کامل ورع یا پرہیزگار ہی حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 1، زبان کو غیبت سے بچائے۔ نمبر 2، بدزنی سے بچے۔ نمبر 3، مسخرہ پن یعنی ہنسی ٹھٹے سے پرہیز کرے۔ نمبر 4، حرام سے آنکھ بند رکھے۔ نمبر 5، سچ بولے۔ 6، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کا احسان جانے تاکہ اس کا نفس مغرور نہ ہو۔ 7، اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے اور راہ باطل میں خرچ کرنے سے بچے۔ 8، اپنے نفس کے لیے بلندی اور بڑائی طلب نہ کرے۔ نمبر 9، نمازوں کی محافظت کرے۔ اور نمبر 10، سنت و جماعت کے عقائد پر استقامت اختیار کرے۔ دفتر 2 مکتوب 66۔ رزق حلال۔ نصیحت یہ ہے کہ لقمے میں احتیاط رکھیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جو کچھ جہاں کہیں سے ملے کھا لے اور حلال و حرام شرعی کا کچھ لحاظ نہ کرے۔ یہ انسان خود مختار نہیں ہے کہ جو کچھ چاہے کرے، بلکہ اس کا مولا ہے جس نے اس کو امر و نہی کا مکلف بنایا ہے اور اپنی رضامندی اور نارضامندی کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ظاہر کر دیا ہے۔ وہ شخص بہت ہی بدبخت ہے جو اپنے آقا کی مرضی کے برخلاف کام کرے اور آقا کی اجازت کے بغیر اس کے ملک اور ملک میں تصرف کرے۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ مجازی آقا کی رضامندی کی رعایت کرتے ہیں اور اس بارے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا چاہتے، اور مولائے حقیقی نے تاکید اور مبالغے کے ساتھ ناپسندیدہ کاموں سے منع کر دیا اور تنبیہ فرما دی ہے، اس کی طرف کچھ توجہ نہیں کرتے۔ غور کرنا چاہیے کہ یہ اسلام ہے یا کفر، ابھی کچھ نہیں بگڑا اور ابھی گزشتہ کا تدارک ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ قصور کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی شخص گناہ پر اصرار کرے اور اس سے خوش رہے تو وہ منافق ہے۔ اس کا ظاہری اسلام اس کے عذاب و عقاب کو دور نہیں کرے گا۔ زیادہ کیا تاکید و مبالغہ کیا جائے، عاقل کو ایک اشارہ کافی ہے۔
دفتر دوم مکتوب نمبر 79۔ ترغیب ذکر۔ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دل کے اطمینان کا طریق اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نہ کہ نظر و استدلال۔ پائے استدلالیاں چوبیں بود، پائے چوبیں سخت بے تمکین بود، کیونکہ ذکر میں حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے، اگرچہ ذاکر کو اس پاک ذات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے، چانسبت خاک را با عالم پاک، لیکن ذاکر و مذکور کے درمیان ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو محبت کا سبب بن جاتا ہے، اور جب محبت غالب ہو گئی تو پھر اطمینان کے سوا کچھ نہیں۔ جب کام دل کے اطمینان تک پہنچ گیا تو ہمیشہ کی دولت اس کو حاصل ہو گئی۔ ذکر گو ذکر تاترا جاں است، پاکی دل زے ذکر رتن است، دفتر اول مکتوب 92۔ شریعت کے مطابق عمل داخل ذکر ہے۔ اے فرزند، فرصت، صحت اور فراغت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے۔ جو عمل بھی روشن شریعت کے مطابق کیا جائے ذکر میں داخل ہے، اگرچہ وہ خرید و فروخت ہو۔ پس تمام حرکات و سکنات میں احکام شریعہ کی رعایت کرنی چاہیے تاکہ وہ سب کچھ ذکر ہو جائے، کیونکہ ذکر سے مراد غفلت کا دور ہونا ہے۔ جب تمام افعال میں اوامر و نواہی کو مد نظر رکھا جائے تو ان اوامر نواہی کا حکم دینے والا یعنی حق تعالیٰ کی یاد کی غفلت سے نجات حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر دوام حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ دوام ذکر حضرات خواجگان نقش بندیہ قدسرہ کی یادداشت سے جدا ہے، کیونکہ وہ یادداشت صرف باطن تک ہی ہے اور اس کا دوام ذکر کا اثر ظاہر میں بھی جاری ہے، اگرچہ دشوار ہے۔ دفتر دوم مکتوب 25۔ فرصت کو غنیمت جانو۔ فرصت کو غنیمت اور وقت کو عزیز سمجھنا چاہیے۔ رسوم و عادات سے کچھ نہیں بنتا، ہیلے و بہانے تلاش کرنے سے سوائے خسارہ و مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ کام کروں گا کہنے والے ہلاک ہو گئے۔ موجودہ عمر کو موہوم کام میں صرف کرنا اور موہوم کو موجودہ کے لیے نگاہ رکھنا بہت برا ہے۔ چاہیے کہ نقد وقت کو نہایت ضروری کام میں صرف کریں اور ادھار کو بے فائدہ آرائشوں کے لیے جمع کریں۔ حق تعالیٰ اپنی طلب میں تھوڑی سی بے آرامی بخشے تاکہ ما سوائے حق کے آرام سے نجات حاصل ہو جائے۔ محض گفتگو سے کچھ فائدہ نہیں ہے، وہاں تو قلب کی سلامتی طلب کرتے ہیں اور اصل مقصد کی فکر کرنا چاہیے اور بے فائدہ کاموں سے پوری طرح منہ پھیرنا چاہیے۔ دفتر اول مکتوب 133۔ بزرگوں کے تبرکات کے فوائد۔ فرجی یعنی ایک قسم کی قبا جو کئی دفعہ کی پہنی ہوئی ہے، ارسال کی گئی ہے۔ کبھی کبھی اس کو پہنیں اور ادب سے نگاہ رکھیں کہ اس سے بہت سے فوائد کی امید ہے، اور جس وقت اس کپڑے کو پہنیں باوضو پہنیں اور سبق کی تکرار کریں، امید ہے کہ پوری طرح جمعیت حاصل ہوگی۔ اور جس وقت کچھ لکھیں تو سب سے پہلے اپنے باطن کے حالات لکھنے چاہیے، کیونکہ ظاہری احوال باطنی احوال کے بغیر اعتبار کے لائق نہیں۔ دفتر اول مکتوب 142۔ طلب صادق کے لیے آداب و شرائط۔ جاننا چاہیے کہ صحبت کے آداب و شرائط کو مد نظر رکھنا اس راہ کی ضروریات سے ہے تاکہ افادہ اور استفادہ کا راستہ کھل جائے، ورنہ صحبت سے کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوگا اور مجلس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے بعض ضروری آداب و شرائط لکھے جاتے ہیں، گوش ہوش سے سننے چاہیے۔
طالب کو چاہیے کہ اپنے دل کو تمام اطراف و جوانب سے ہٹا کر اپنے پیر کی طرف متوجہ کرے اور پیر کی خدمت میں ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نوافل و اذکار میں مشغول نہ ہو اور اس کے حضور میں اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے، حتیٰ کہ جب تک وہ امر نہ کرے ذکر میں بھی مشغول نہ ہو اور اس کی خدمت میں رہتے ہوئے نماز فرض و سنت کے سوا کچھ ادا نہ کرے۔ کسی بادشاہ کی نقل کرتے ہیں کہ اس کا وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا، اسی اثنا میں اتفاقاً وزیر کی نظر اس کے اپنے کپڑے پر جا پڑی اور وہ اس کے بند کو اپنے ہاتھ سے درست کرنے لگا۔ اس حال میں جب بادشاہ کی نظر اس وزیر پر پڑی کہ وہ اس غیر کی طرف متوجہ ہے تو جھڑک کر کہا کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ تو میرا وزیر ہو کر میرے حضور میں اپنے کپڑے کے بند کی طرف توجہ کرے۔ سوچنا چاہیے کہ جب کمینی دنیا کے وسائل مثلاً بادشاہ کے لیے چھوٹے چھوٹے آداب بھی ضروری ہیں تو وصول اللہ کے وسائل مثلاً پیر کے لیے ان آداب کی رعایت نہایت ہی کامل طور پر ضروری ہوگی، اور جہاں تک ہو سکے ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ اس کا سایہ پیر کے کپڑے یا سائے پر پڑتا ہو، اور اس کے مصلے پر پاؤں نہ رکھے، اور اس کے وضو کی جگہ پر طہارت نہ کرے، اور اس کے خاص برتنوں کو استعمال نہ کرے، اور اس کے حضور میں پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے، اور کسی سے گفتگو نہ کرے بلکہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، اور پیر کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں جہاں پیر رہتا ہے اس جگہ کی طرف پاؤں نہ پھیلائے اور تھوک بھی اس طرف نہ پھینکے، اور جو کچھ پیر سے صادر ہو اس کو ثواب درست جانے، اگرچہ بظاہر ثواب معلوم نہ ہو، وہ جو کچھ کرتا ہے الہام سے کرتا ہے اور اللہ کے اذن سے کام کرتا ہے۔ اس تقدیر پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اگرچہ بعض صورتوں میں اس کے الہام میں خطا کا ہونا ممکن ہے۔ خطائے الہامی خطائے اجتہادی کی مانند ہے، اس پر ملامت و اعتراض جائز نہیں، اور نیز چونکہ اس کے اپنے پیر سے محبت پیدا ہو چکی ہے اس لیے جو کچھ محبوب یعنی پیر سے صادر ہوتا ہے محب یعنی مرید کی نظر میں محبوب دکھائی دیتا ہے، پس اعتراض کی گنجائش نہیں رہے گی۔ کھانے پینے پہننے سونے اور اطاعت کرنے کے ہر چھوٹے بڑے کاموں میں پیر ہی کی اقتدار کرنی چاہیے، نماز کو بھی اس کی طرز پر ادا کرنا چاہیے اور فقہ کو بھی اسی کے عمل سے اخذ کرنا چاہیے، اور اس کی حرکات و سکنات پر کسی قسم کے اعتراض کو دخل نہ دے، اگرچہ وہ اعتراض رائی کے دانے جتنا ہو، کیونکہ اعتراض کے سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہے جو اس بزرگ گروہ کا عیب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس بلائے عظیم سے بچائے اور اپنے پیر سے خوارق و کرامات طلب نہ کرے، اگرچہ وہ طلب خطرات اور وساوس کے طریق پر ہو۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مومن نے کسی پیغمبر سے معجزہ طلب کیا ہے؟ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ معجزہ طلب کرنے والے کافر اور منکر لوگ ہیں۔ اگر دل میں کوئی شبہ پیدا ہو تو اس کو بلا توقف عرض کر دے، اگر حل نہ ہو تو اپنی تقصیر سمجھے اور پیر کی طرف کسی قسم کی کوتاہی یا عیب و نقص منسوب نہ کرے، اور جو واقعہ بھی ظاہر ہو پیر سے پوشیدہ نہ رکھے، اور واقعات کی تعبیر اسی سے دریافت کرے، اور جو تعبیر طالب پر ظاہر ہو وہ بھی عرض کر دے، اور ثواب و خطا کو اسی سے طلب کرے، اور اپنے کشفوں پر ہرگز بھروسہ نہ کرے، کیونکہ اس جہاں میں حق باطل کے ساتھ اور خطا ثواب کے ساتھ ملا جلا ہے، اور بے ضرورت اور بلا اجازت اس سے جدا نہ ہو، کیونکہ اس کے غیر کو اس کے اوپر اختیار کرنا ارادت کے برخلاف ہے، اور اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند نہ کرے، اور بلند آواز سے اس کے ساتھ گفتگو نہ کرے کہ بے ادبی میں داخل ہے، اور جو فیض و فتوح اس کو پہنچے اس کو اپنے پیر ہی کے ذریعے سمجھے، اور اگر واقعہ میں دیکھے کہ فیض دوسرے مشائخ سے پہنچا ہے
اس کو بھی اپنے پیر ہی سے جانے، اور یہ سمجھے کہ چونکہ پیر تمام کمالات اور فیوز کا جامع ہے، اس لیے پیر کا خاص فیض مرید کی خاص استعداد کے مناسب اس شیخ کے کمال کے موافق جس سے یہ صورت افاضہ ظاہر ہوئی ہے مرید کو پہنچا ہے، اور وہ پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو اس کے فیض سے مناسبت رکھتا ہے اور اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ ابتدلاء و آزمائش کے باعث مرید نے اس کو دوسرا شیخ خیال کیا ہے اور فیض کو اس کی طرف سے جانا ہے۔ یہ بڑا بھاری مغالطہ ہے، اللہ تعالیٰ لغزش سے محفوظ رکھے اور سید البشر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل پیر کے اعتقاد اور محبت پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ غرض الطریق کلا ادب مثل مشہور ہے کہ کوئی بے ادب خدا تک نہیں پہنچتا، اور اگر مرید بعض آداب کے بجا لانے میں اپنے آپ کو عاجز جانے اور ان کو کما حق کا ادا نہ کر سکے اور کوشش کرنے کے بعد بھی ان سے عہدہ برا نہ ہو سکے تو معاف ہے، لیکن اس کو اپنے قصور کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور اگر نعوذ باللہ آداب کی رعایت بھی نہ کرے اور اپنے آپ کو قصوروار بھی نہ جانے تو وہ ان بزرگواروں کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 292۔ اپنے محاسبہ کا طریق۔ اکثر مشائخ قدس سرہ سے ہم نے محاسبے کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ رات کو سونے سے ذرا پہلے اپنے روزانہ کے اقوال و افعال و حرکات و سکنات کے دفتر کو ملاحظ کرتے ہیں اور ہر ایک عمل کی حقیقت میں غور کرتے ہیں، اپنے قصوروں اور گناہوں کی توبہ و استغفار اور التجا اور تضرع کے ساتھ تدارک کرتے ہیں، اور نیک اعمال و افعال کو حق تعالیٰ کی توفیق کی طرف منسوب کر کے حق تعالیٰ کی حمد شکر بجا لاتے ہیں، اور صاحب فتوحات مکیہ قدس سرہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ جو کہ محاسبہ کرنے والوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنے محاسبے میں دوسرے مشائخ سے بڑھ گیا، اور میں نے اپنی نیتوں اور خطرات کا بھی محاسبہ کر لیا، اور فقیر یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سونے سے پہلے 100 بار تسبیح و تحمید و تکبیر کا کہنا جس طرح پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے محاسبے کا حکم رکھتا ہے اور محاسبے کا کام دیتا ہے، گویا کہ وہ کلمہ تسبیح کے تکرار سے جو کہ توبہ کی کنجی ہے اپنی تقصیرات اور برائیوں سے عذر خواہی کرتا ہے، اور حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کو ان امور سے جن کے باعث وہ ان برائیوں کا مرتکب ہوا ہے منزہ و مبرہ ظاہر کرتا ہے، کیونکہ برائیوں کے مرتکب کو اگر امر و نہی کے احکام صادر کرنے والی ذات تعالی و تقدس کی عظمت و کبریائی ملحوظ و مد نظر ہوتی تو حق تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرنے میں ہرگز سبقت و دلیری نہ کرتا، اور جب اس نے حکم نہ ماننے پر دلیری کی تو معلوم ہوا کہ اس مرتکب کے نزدیک حق تعالیٰ کے امر و نہی کا کچھ اعتبار و شمار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، پس وہ اس کلمہ تنزیہ کے تکرار سے اس کی کوتاہی کی تلافی کرتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ استغفار میں گناہوں کے ڈھانپنے کی طلب ہے، اور کلمہ تنزیہ کے تکرار میں گناہ کی بیخکنی کی طلب ہے۔ اس کے برابر کس طرح ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کے الفاظ بہت کم ہیں لیکن اس کے معنی اور منافع بکثرت ہیں، اور کلمہ تحمید الحمدللہ کے تکرار سے حق تعالیٰ کی توفیق اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور کلمہ تکبیر اللہ اکبر کے تکرار میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی پاک بارگاہ اس سے بہت ہی بلند ہے کہ یہ عذر خواہی اور شکر اس ذات جل شانہ کے لائق ہو، کیونکہ اس کی عذر خواہی اور استغفار بہت سی عذر خواہیوں اور استغفار کی محتاج ہے، اور اس بندے کا حمد کرنا اس کے اپنے نفس کی طرف راجع یعنی لوٹنا ہے، نہ کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ محاسبہ کرنے والے شکر اور استغفار پر کفایت کرتے ہیں،
لیکن ان کلمات قدسیہ کے ساتھ استغفار کا کام بھی ہو جاتا ہے اور شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، اور نیز استغفار اور شکر کے نقص کا اظہار کرنے کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ دفتر اول، مکتوب نمبر 309۔